بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل QCC پپلا، اور ہمارے چینل پر آپ کو جابز کے متعلق تمام انفارمیشن پرووائڈ کی جائے گی، چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے بلونگ کرتے ہیں، یا آپ کو جابز کے متعلق یا ایڈمیشن وغیرہ کے متعلق کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری فیس بک آئی ڈی اور واٹس ایپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور ساتھ ہی ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بچے یتیم ہیں یا غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے لیے خصوصی پیکج ہے ہمارے پاس کہ ان سے کسی بھی قسم کے کوئی چارجز نہیں لیے جاتے اور ان کی فری رجسٹریشن کی جاتی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ بہت سے دوستوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان ایئر فورس میں بہت ساری بھرتیوں کا اعلان کیا گیا ہے، جن کی رجسٹریشن 29 مارچ سے شروع ہو چکی ہے اور جس کی لاسٹ ڈیٹ 7 اپریل ہے۔ تو اس سے پہلے آپ رجسٹریشن اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو آپ خود کر لیں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے، یا پھر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو رجسٹریشن کر دیں گے۔ اور ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین اپڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے ایڈ کی طرف چلتے ہیں آج کے۔ تو جیسا کہ پہلے مینشن کیا ہم نے کہ رجسٹریشن 29 مارچ سے 7 اپریل تک کی جا رہی ہے۔ تو جو بھی امیدواران اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے تو ان کو کمپیوٹر کی ہاؤ ناؤ ہونی چاہیے، کیونکہ پی ایف کا ٹیسٹ جو ہے تو وہ کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے۔ تو امیدواروں کو کمپیوٹر کا بنیادی استعمال جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ کمپیوٹر پہ اپنا ٹیسٹ کو بآسانی دے سکیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جو امیدواران ادھر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس اپنی اصل اسناد تو ہونی ہی چاہیے، ساتھ میں ان کی ڈیٹیل مارک شیٹ بھی ہونی چاہیے، DMC جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی لازمی ہونے چاہیے، وہ بھی وہ چیک کرتے ہیں۔ اور CNIC جو ہے وہ سمارٹ کارڈ ہونا چاہیے جو آج کل چل رہا ہے، جس میں انگلش میں بھی ڈیٹا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اردو میں بھی ہوتا ہے۔ جو پرانا کارڈ تھا اردو والا تو وہ والا ادھر نہیں چلے گا، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنا سمارٹ کارڈ بنوائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 4 عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز کی تصاویر بھی آپ اپنے ہمراہ لے کر جائیے گا، وہ ادھر چیک کرتے ہیں جب آپ انفارمیشن اینڈ سلیکشن سینٹر پر جائیں گے تو۔ اور چلیے دیکھتے ہیں کہ ان میں اس ایڈ میں جو پوسٹس ہیں جن کی بھرتی انہوں نے کھولی بھی ہے تو ان کو دیکھتے ہیں ذرا۔ تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ایجوکیشن انسٹرکٹرز کی۔ تو ایجوکیشن انسٹرکٹرز کے لیے انہوں نے قومیت پاکستانی رکھی ہے، مرد فیمیلز میں اپلائی نہیں کر سکتی، اور عمر کی جو حد رکھی ہے انہوں نے وہ ہے 22 سے 28 سال، 27 ستمبر 2021 تک۔ اور ہائٹ جو ہے وہ 163 سے 188 سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے۔ اور امیدوار کے پاس انگلش، میتھ یا فزکس میں یا تو ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے یا پھر BS ہونی چاہیے، 4 سالہ والی 4 سال والی BS ڈگری ہونی چاہیے یا ماسٹر ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے، تبھی آپ رجسٹریشن کروانے کے اہل ہوں گے۔ تو مزید فردر انہوں نے نیچے ڈیٹیل دی بھی ہے کہ میتھ کے انسٹرکٹرز کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے اس میں میتھ میں 4 سال کا BS ہونا چاہیے آپ کے پاس، یا 4 سالہ BSc ہونی چاہیے آپ کے پاس، یا پھر کم از کم آپ کے پاس MSc کی ڈگری ہونی چاہیے with 2.5 CGPA یا سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ منیمم آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ۔ اسی طرح سے فزکس انسٹرکٹر کے لیے بھی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ فزکس میں BS ہونا چاہیے 4 سال کا، اور یا BSc ہونا چاہیے 4 سال کا،
یا پھر MSc کی ڈگری ہونی چاہیے 2.5 CGPA کے ساتھ، یا پھر سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ پاس کیا گیا ہو۔ اور اسی طرح انگلش انسٹرکٹرز کے لیے بھی تعلیمی قابلیت انگلش BS 4 ایئرز یا BA 4 ایئرز ہونا چاہیے، یا پھر MA انگلش ہونا چاہیے آپ کے پاس ود 2 CGPA یا سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ۔ تو اس میں اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ سلیکٹ ہوتے ہیں تو ملازمت کے دوران آپ کو جو تربیت کے ابتدائی جو رینک ہے وہ چیف ٹیک کا رینک دیا جائے گا آپ کو، جبکہ آپ کی 1 سالہ سروس مکمل ہونے کے بعد اسسٹنٹ وارنٹ آفیسر کا رینک آپ کو دے دیا جائے گا۔ مزید ان کی جو ملازمت کے اپنے پالیسی ہے اور قواعد ہیں ان کے مطابق آپ کو ترقی دی جائے گی، آپ کی جیسے جیسے سروس آپ کی گزرتی جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ۔ تو مزید جو ریلیجس ٹیچر کی بھرتی ہے اس میں بھی قومیت پاکستانی مرد ہونی چاہیے، فیمیل اس پہ بھی اپلائی نہیں کر سکتی۔ تو ایج لمٹ 25 تا 28 سال ہے، وہی 27 ستمبر 2021 تک، اور ہائٹ کم از کم ہائٹ جو ہے وہ کم از کم 163 سے 188 سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے۔ اور تعلیمی قابلیت جو ہے ریلیجس ٹیچر کے لیے انٹرمیڈیٹ پاس ہو اور کسی بھی تصدیق شدہ دارالعلوم سے درس نظامی کی فارغ التحصیل یا فاضل سند اس کے پاس ہونی چاہیے، اور جو حفاظ قرآن ہوں گے اور جو قاری حضرات ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی اس پوسٹ کے لیے، ریلیجس ٹیچر کے لیے۔ تو ان کو بھی ابتدائی رینک جو ہے وہ چیف ٹیکنیشین کا دیا جائے گا، جبکہ تربیت کے بعد ان کی جو ٹریننگ کا عرصہ ہے اس کے بعد ان کو اسسٹنٹ وارنٹ آفیسر کا رینک دیا جائے گا۔ مزید پھر ترقی ان کی مروجہ پالیسی کے مطابق آپ کو دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلیکشن کا طریقہ کار انہوں نے جو رکھا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو رجسٹریشن کروانی ہوگی آپ کی اپنی کمپیوٹرائز۔ اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ خود کر لیں اپنی رجسٹریشن۔ اگر آپ نہیں کر سکتے یا آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے اس میں، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری فیس بک ID کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور واٹس ایپ کا نمبر بھی نیچے مینشن کیا گیا ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں رجسٹریشن وغیرہ کے لیے، ہم آپ کے رجسٹریشن کر دیں گے۔ اور رجسٹریشن کے بعد جو اگلا پروسیس ہے وہ آپ کا کمپیوٹرائز ٹیسٹ لیا جائے گا، جو PF کی طرف سے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اس میں وہ ٹیسٹ آپ نے پاس لازمی کرنا ہوگا۔ جو ایجوکیشن انسٹرکٹرز ہیں ان کے لیے جو یہ کمپیوٹرائز ٹیسٹ لیا جائے گا، اس میں ذہانت کا ٹیسٹ ہوگا جس کو انٹیلیجنس بولتے ہیں، اور اس کے بعد نصابی مضامین جو آپ کے ہیں جیسے انگلش ہے یا فزکس ہے یا میتھمیٹکس ہے جس میں آپ نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے، تو مطلب ان میں سے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا پرسنالٹی ٹیسٹ بھی لیا جائے گا۔ تو یہ ٹیسٹ کمپیوٹرائزڈ ہوں گے، ان کو آپ نے لازمی پاس کرنا ہے، اور ان کو پاس کرنے کے بعد مزید فردر بھی ٹیسٹ ہوں گے۔ تو ساتھ ہی ریلیجس ٹیچرز کے لیے بھی ذہانت کا ٹیسٹ یعنی کہ انٹیلیجنس کا ٹیسٹ اور پرسنالٹی ٹیسٹ ہوگا، اس میں نصابی ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ دونوں ٹیسٹ لازمی پاس کرنے ہوں گے ریلیجس ٹیچرز کے امیدواران کو۔ اور اس کے آگے جو مزید فردر ان کا پروسیس ہوگا، تو اس کے بعد وہ ایک میرٹ کی لسٹ جاری کریں گے جن پر منتخب امیدواران کا نام ہوگا۔ تو ان امیدواران کو پھر وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے لیے اور نصابی امتحان کے لیے بلائیں گے ریلیجس ٹیچرز کو۔ اس کے بعد جو لسٹ وہ جاری کریں گے ان کے اپنے میرٹ کے حساب سے، تو ان میں جو منتخب امیدواران ہوں گے ان کا سلیکشن سینٹرز پر ایئر ہیڈ کوارٹر سلیکشن بورڈ جو ہے وہ انٹرویو لے گا۔ تو اس انٹرویو کے بعد پھر ان کی جو حتمی ہوگی یعنی کہ فائنل سلیکشن ہوگی، اس فائنل سلیکشن کے بعد فائنل میرٹ لسٹ میں جن امیدواران کا نام آئے گا، تو ان کو ٹریننگ کے لیے کالج آف ایجوکیشن PAF پشاور بھیجا جائے گا۔
تو پشاور میں دوبارہ ان کا طبی معائنہ کیا جائے گا کہ آپ کو کوئی بڑی بیماری جیسے ہیپاٹائٹس ہو گئی، ایڈز ہو گیا، یا کوئی بھی اسی جیسے آج کل کووڈ-19 چل رہا ہے تو اس حوالے سے بھی وہ ٹیسٹ کریں گے یقیناً. تو ادھر سے پھر آپ کا طبی معائنہ کیا جائے گا. اور اس دوران مطلب کہ ٹریننگ کے دوران جو امیدواران طبی معائنے میں دوران ٹریننگ میڈیکل یا سرجیکل یا سائیکولوجیکل وجوہات کی بنا پر غیر موضوع پائے گئے، مطلب وہ انفٹ پائے گئے، تو ان کو سروس سے ڈسچارج کر دیا جائے گا. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایف اینڈ ڈی آئی کی سیٹس ہیں، تو ان میں بھی پاکستانی مرد ہی اپلائی کر سکتے ہیں، فیمیلز اپلائی نہیں کر سکتی. تو ازدواجی حیثیت ان نے غیر شادی شدہ لکھا ہے، میرڈ پرسنز اس میں نہیں اپلائی کر سکتے. تو ایج لمٹ بھی انہوں نے جو رکھی ہے 16.5 سال سے 22 سال تک، 22 سال تک کا جو امیدوار ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے. 14 جون 2021 تک آپ کی ایج 16.5 سے 22 سال تک ہونی چاہیے. اور ہائٹ جو ہے 178 تا 188 سینٹی میٹر انہوں نے مانگی ہے. اور آپ کی جو آئی سائڈ ہے وہ یعنی کہ نظر 6/6 ہونی چاہیے، مطلب کہ کمزور نہیں ہونی چاہیے نظر. آپ تعلیمی قابلیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے میٹرک سائنس کے ساتھ مانگی ہے، کم از کم 16% نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہوا ہو. تو فزکس، کیمسٹری اور ریاضی میں کم از کم 33% نمبر ہونے چاہیے. اور جو انگلش ہے تو اس میں انہوں نے جو پرسنٹیج رکھی ہے 47% رکھی ہے، یعنی کہ اگر 150 نمبر ٹوٹل ہیں تو اس میں کم از کم 70 نمبر آپ کے لازمی ہونے چاہیے، ادروائز آپ کو وہ اہل تصور نہیں کریں گے سیٹ کے لیے. تو اس میں پھر جو امیدواران سلیکٹ ہوں گے تو ان امیدواران کو ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد ایکٹنگ پیڈ کارپورل ٹیکنیشین کا رینک دیا جائے گا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فائر فائٹر کی جاب ہے، پوسٹ ہے. تو اس میں بھی قومیت پاکستانی مرد ہی ہے، اس میں بھی فیمیلز اپلائی نہیں کر سکتی. ازدواجی حیثیت بھی غیر شادی شدہ ہے، اور عمر 18 تا 24 سال بشمول تاریخ 14 جون 2021 تک، اور قد 168 تا 188 سینٹی میٹر، اور آئی سائڈ 6/6 ریکوائرڈ ہے. تو تعلیمی قابلیت اس میں بھی میٹرک سائنس ہے، کم از کم 16% نمبروں کے ساتھ، اور فزکس، کیمسٹری اور ریاضی میں کم از کم 33% نمبر ہوں آپ کے، اور انگلش میں آپ کے 47% مارکس ہونے چاہیے. اور اس میں آپ کا فزیکل ٹیسٹ بھی ہوگا جس میں آپ کو 15 پش اپس لگانے ہوں گے، اور 20 ریچ اپس آپ کو کرنے ہوں گے، اور 3 چن اپس بھی آپ کو کرنے ہوں گے. اور فزیکل ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہوگا. جو امیدواران فزیکل ٹیسٹ پاس نہیں کریں گے ان کو فردر آگے مزید نہیں چلایا جائے گا، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. جو امیدواران فزیکل ٹیسٹ پاس کریں گے تو ان کو ہی مزید آگے فردر وہ رکھیں گے، مطلب کہ ان کو کوالیفائی کریں گے. اور فائر فائٹرز کے لیے آپ کے پاس LTV یا HTV لائسنس مسٹ ہونا چاہیے. تو کچھ جابز ہوتی ہیں جدھر LTV HTV لائسنس کے ساتھ وہ تعلیم کی جو لمٹ ہے وہ مڈل رکھتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ PAF کی جاب ہے اور بہت اچھی جاب ہوتی ہے، PAF پاکستان کا ایک بہت اچھا ادارہ ہے، تو اس کی مراد بہت اچھی ہوتی ہیں، کافی زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کو تعلیمی لحاظ سے اچھا بننا چاہیے ہوتا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں نیکسٹ MTD کی سیٹ ہے. تو اس میں بھی قومیت پاکستانی مرد اور ازدواجی حیثیت جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہونا چاہیے. عمر کی جو حد انہوں نے مینشن کی ہے، جو لوگ ہیں بغیر لائسنس وغیرہ والے ان کی ہے 17.5 سال سے 22 سال تک. 14 جون 2021 تک آپ کی ایج لمٹ جو ہے 22 تک ہونی چاہیے. 17.5 سال سے 22 سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے. جو ہیں لائسنس رکھنے والے حضرات جن کے پاس LTV یا HTV کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، تو ان کی ایج لمٹ جو ہے وہ 17.5 سے 24 سال تک کی ہے. تو ان کو 2 سال کی کنسیشن دی گئی ہے LTV اور HTV لائسنس رکھنے والوں کو.
تو ہائٹ ان کی بھی 168 سے 188 سینٹی میٹر ہے، اور نظر آپ کی 6/6 ہونی چاہیے۔ تعلیم قابلیت ان کی بھی میٹرک سائنس کم از کم 50% نمبروں کے ساتھ ہے، اور انگریزی میں آپ کے کم از کم 45% مارکس ہونے چاہیے، یعنی کہ اگر 150 ٹوٹل مارکس تھے تو آپ کے 68 مارکس انگلش میں مسٹ ہونے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دیہی علاقہ جات کے لیے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے منظور شدہ دور دراز کے پسماندہ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے امیدواران جنہوں نے میٹرک سائنس کم از کم 50% نمبروں کے ساتھ اپنے علاقے کے اسکول سے پاس کیا ہوگا، انگریزی میں 33 نمبرز ان کے لیے 33 نمبرز ہونے چاہیے۔ تو یہ ان دیہی علاقہ جات والوں کے لیے ہیں جو انہوں نے مینشن کیے ہیں ادھر۔ اور خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور بلوچستان والوں کے لیے بھی انہوں نے ادھر مینشن کیا ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا سے الحاق شدہ اضلاع جو ہیں فاٹا، گلگت بلتستان اور بلوچستان ماں سوائے ضلع کوئٹہ کو نہیں انہوں نے کاؤنٹ کیا اس میں۔ تو یہ گلگت بلتستان وغیرہ سے یا فاٹا سے تعلق رکھنے والے امیدواران ہیں جنہوں نے میٹرک میں کم از کم 40% اور انگلش میں 33% نمبر حاصل کیے ہوں، وہ بھرتی کے لیے اہل ہیں۔ اور بلوچستان ضلع کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے امیدواران جنہوں نے میٹرک کم از کم 50% اور انگلش میں ان کے کم از کم 40% مارکس ہوں تو وہ اس بھرتی کے لیے اہل ہیں، MTD کی بھرتی کے لیے۔ تو مزید آگے انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ انٹرمیڈیٹ پاس امیدواران جن کے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں انگریزی میں کم از کم 40% مارکس ہوں وہ بھی PF اینڈ DI فائر فائٹرز اور MTD میں رجسٹریشن کروانے کے اہل ہوں گے۔ اور PAF کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ یونیفارم والے ملازمین یا سویلین ملازمین، خواتین و حضرات کے بچے، مطلب جو PF کے حاضر سروس ملازمین ہیں، چاہے وہ یونیفارم والی جاب کرتے ہیں یا سویلین جو ان کے ادارے ہیں ان میں جاب کرتے ہیں، تو ان کے بچے جو ہیں PAF وارڈ سرٹیفکیٹ ڈسچارج بک جمع کروائیں گے اور اپنے والد یا والدہ کے کوائف کارڈ پر ویریفیکیشن کے وقت اندراج کروائیں۔ مطلب جب ان کی ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کی جائے گی تو ان کو اپنے والد یا والدہ کا جو ڈسچارج سرٹیفکیٹ ہوگا یا ڈسچارج بک ہوگی وہ ان کو ویریفائی کروانی پڑے گی ادھر، اور اسی وقت ہی کروانی پڑے گی، بعد میں کوئی اندراج ان کا نہیں ہوگا، بعد میں اندراج نہیں کیا جائے گا اور اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تو تمام جو امیدواران ہیں ان کو عمر کی بالائی حد میں 1 سال کی رعایت دی جائے گی۔ ایسے یہ ادھر لکھتے ہیں بھئی 1 سال کی رعایت دی جائے گی، لیکن جب رجسٹریشن کرتے ہیں ہم تو ادھر وہ ناٹ ایلیجبل شو کرتے ہیں رجسٹریشن میں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جو ان کا سلیکشن کا طریقہ کار ہے، تو سلیکشن سنٹرز پر ذہانت یعنی کہ انٹیلیجنس اور نصابی امتحان یعنی کہ جس سبجیکٹ میں آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، جو سبجیکٹ آپ نے پڑھا ہوا ہے لائک انگلش، فزکس یا میتھ ہے تو وہ ہوگا، اور اس کے بعد پرسنالٹی ٹیسٹ بھی ہوگا، اور جیسے کہ پہلے اوپر مینشن کیا جا چکا ہے یہ سب کچھ، تو اس کے بعد ابتدائی طبی معائنہ ہوگا آپ کا، اور فزیکل ٹیسٹ اور انٹرویو ہوگا آپ کے پاس آپ کا۔ اور پھر ابتدائی جو امتحانات ہیں ان کو پاس کرنے والے جو امیدواران ہوں گے، ان کو پاس کرنے کے بعد میرٹ کی بنیاد پر منتخب امیدواران کا سلیکشن سنٹرز پر ایئر ہیڈ کوارٹر سلیکشن بورڈ انٹرویو لے گا۔ تو اس بورڈ میں جو لوگ انٹرویو پاس کریں گے تو ان کی پھر فائنل لسٹ ایک اور جاری کی جائے گی، تو اس میں جو امیدواران سلیکٹ ہوں گے تو وہ فائنل سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہوں گے، تو پھر ان کو جو میرٹ کی بنیاد پر منتخب ایئر مین کو تربیت کے لیے کوہاٹ بھیجا جائے گا، تو پھر جو امیدواران سلیکٹ ہوں گے ان کو ٹریننگ کے لیے کوہاٹ بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کینڈیڈیٹس ہیں جو تمام امیدواران ہیں ان کی نااہلیت
کی کچھ چند صورتیں انہوں نے ادھر لکھی ہیں، مینشن کی ہیں کہ وہ ٹریننگ کے لیے نااہل ہوں گے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ پی اے ایف سے طبی یا نظم و ضبط کی بنیاد پر ناموضوع قرار دیے گئے امیدواران جو ہوں گے، جو یعنی کہ جو میڈیکلی انفٹ ہوں گے یا جو ادھر نظم و ضبط کو قائم نہیں رکھیں گے اور ان کو وہ نکال دیں گے، تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور جو امیدواران بھرتی کے لیے ہونے والے امتحانات میں 3 مرتبہ شامل ہو چکے ہیں، ہاں، جو امیدواران ایک بار ٹیسٹ دے چکے ہیں، پھر دوسری بار پھر ٹیسٹ دے چکے ہیں اور تیسری بار بھی ٹیسٹ دے چکے ہیں، تو وہ چوتھی مرتبہ ادھر اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں، ان کو نااہل ہی تصور کیا جائے گا کہ ان کی لمٹ ہے 3 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ وہ ٹیسٹ نہیں دینے دیتے۔ اگر آپ کی 3 مرتبہ کی جو ٹرائی ہے وہ پوری ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ چوتھی مرتبہ ان کا ٹیسٹ نہیں دے سکتے، آپ نااہل تصور کیے جائیں گے۔ تو اہلیت کے لیے لازمی ہے یہ چیزیں۔ تو آگے انہوں نے مینشن کیا ہے کہ ایسے امیدواران جنہوں نے اپنی اسناد میں رد و بدل کیا ہو یا غلط معلومات فراہم کی ہوں، مطلب کہ جو آپ کی تعلیمی اسناد ہیں، جو آپ کے تعلیمی سرٹیفکیٹس ہیں، وہ آپ کے جعلی ہوں یا ان میں کوئی غلط انفارمیشن پرووائڈ کی گئی ہو، تو اس صورت میں بھی وہ آپ کو جانچ پڑتال کے بعد آپ کو نااہل کر دیں گے۔ اور آگے انہوں نے مینشن کیا ہے کہ اخلاقی جرائم کی بنا پر عدالت سے سزا یافتہ، اگر آپ کسی ایسے جرم میں کبھی تھانہ وغیرہ میں جیل وغیرہ گئے ہوں یا عدالت نے آپ کو سزا یافتہ کیا ہو، عدالت نے آپ کو کسی جرم میں سزا دی ہو، تو اس ریکارڈ کی بنا پر بھی آپ نااہل ہی تصور ہوں گے۔ تو اس سے آگے ہے کہ ایک ہی انٹری کے لیے ایک سے زائد سینٹرز پر رجسٹریشن کرانے والے امیدواران جو ہوں گے ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسے امیدواران جو سی ایم ایچ یا آرمڈ فورسز میڈیکل بورڈ سے مسترد شدہ ہوں، ان کو ادھر ریفر کیا گیا ہو اور انہوں نے ان امیدواران کو مسترد کر دیا ہو، ریجیکٹ کر دیا ہو، تو وہ ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹس بھی اہل تصور نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے لاسٹ میں جو انہوں نے مینشن کیا ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازمت سے برطرف شدہ جو لوگ ہیں وہ بھی ان میں جو پوسٹس کو مینشن کیا گیا ہے ان کے لیے اہل نہیں ہوں گے کسی بھی صورت میں۔ جو انہوں نے ٹرمز ادھر مینشن کی ہیں امیدواران کی کینڈیڈیٹس کے لیے سلیکشن کے لیے، تو اگر کسی میں کوئی ایک بھی ایسی بات موجود ہے تو وہ ان کی نظر میں نااہل تصور ہوگا، اس کو اہل تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو ملازمت کے حوالے سے ان کی جو مراعات ہوں گی اور دیگر سہولیات ہوں گی، اور آپ کو وہ ترقی کے مواقع فراہم کریں گے، تو انہوں نے ادھر مینشن کیے ہوئے ہیں، آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں۔ اگر آپ کو صحیح سے نظر نہیں آ رہا یا کوئی اور پرابلم ہے تو آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر نیچے مینشن کیا گیا ہے۔ تو آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، قریشی کمپوزنگ سینٹر کے نام سے فیس بک پہ آئی ڈی ہے، اور نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ لنک پر کلک کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ تو نیچے انہوں نے سلیکشن سینٹرز بھی اپنے مینشن کیے ہوئے ہیں اپنے ریجنز کے حساب سے، تو یہ آپ مزید جو آپ خود دیکھ سکتے ہیں ان کو، اور آپ پڑھ لیجئے گا، اور ٹیسٹ کی پریپریشن بھی لازمی کرنی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو پاکستان ایئر فورس کی جو بھرتی آئی ہوئی ہے تو اس کے متعلق ہم نے آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کی۔ تو اسی طرح کی مزید جابس کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو بلا تاخیر ملتی رہیں۔ اور اس ویڈیو کو کائنڈلی آپ لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ لازمی کر دیجئے گا،
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں، اور جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چل سکے۔ اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔